اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 154۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ثم پھر انزلہ نازل کی، اتاری، علیکم تم پر، من بعد الغمی غم و اندوہ کے بعد، امانتاً راحت، نعاساً غنودگی، یغشا جو چھا رہی تھی، طائفتاً ایک گروہ، منکم تم میں سے، و طائفتاً اور ایک جماعت ایسی تھی، قد اہمتہم جسے فکر پڑا ہوا تھا، انفسہم اپنی جانوں کا، صرف اپنی جانوں کا، یظنون وہ بدگمانی پیدا کر رہے تھے، باللہ اللہ کے ساتھ، غیر الحق بلا وجہ، ظن الجاہلیہ عہد جاہلیت کی بدگمانی، یقولون کہتے تھے، حل کیا، لنا ہمارے لیے، من الامری اس کام میں، من شیئن کچھ دخل ہے، کوئی چیز ہے، قل آپ فرما دیجئے، ان بے شک الامر اختیار، کلہ سارے کا سارا، للہ اللہ کے لیے ہے، یخفون وہ چھپائے ہوئے ہیں، فی میں انفسہم اپنے دلوں، ما جو لا نہیں، یبدون ظاہر کرتے، لکا آپ پر، یقولون وہ کہتے ہیں، لو کانا اگر ہوتا، لنا ہمارے لیے، من الامری اس کام میں، شیئن کچھ دخل، ما نہیں، قتلنا ہم مارے جاتے، ہا ہونا یہاں، قل فرما دیجئے، لو اگر، کن تم ہوتے، فی بیوتکم فی میں، بیوتکم اپنے گھروں، لبارزا تو ضرور نکل آتے، الذین وہ لوگ جو، کتبہ لکھا جا چکا تھا، علیہم ان کا، القتل قتل، الی طرف، مضاجعہم اپنی قتل گاہوں، ولیبتلیٰ اور تاکہ آزما لے اللہ ما جو، فی میں، صدورکم تمہارے سینوں میں، ولیمحص اور صاف کر دے، ما جو، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے رازوں کو۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ ربط اور تعلق کچھ اس طرح سے ہے۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ پاک مخالفین کے اس اعتراض کو دور کر رہا ہے۔ مخالفین کہتے تھے غزوہ احد کے دوران مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہیں ہوئی، لہذا اسلام ایک جھوٹا دین ہے۔ اس پراپوگنڈے کا اللہ پاک نے رد کیا، اس اعتراض کو اللہ پاک نے دور کیا اور یہ ثابت کیا کہ غزوہ احد کے دوران اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے۔ اب اسی مدد کی اللہ پاک ایک اور دلیل دے رہا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے تم پر غم و اندوہ کے بعد راحت، غنودگی، یغشا طائفۃ منکم جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا رہی تھی۔ جتنے بھی جنگ کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجاہدین کا، فوجیوں کا آرام کرنا، ان کا سو جانا، یہ تازہ دم ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر مجاہدین کو نیند نہ آ رہی ہو، کھانے کو کچھ ملے یا نہ ملے، پینے کو کچھ ملے یا نہ ملے، اگر نیند بھی نہ آ رہی ہو تو نیند کا نہ آنا اعصاب کو توڑ دیتا ہے۔ نیند کے نہ آنے کی وجہ سے انسان بہت زیادہ ہمت ہار جاتا ہے، انسان کے اندر قوت، انرجی، پاور ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر انسان کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نیند آ جائے تو انسان تازہ دم ہو جاتا ہے۔ 70 صحابہ اکرام کے لاشیں پڑے ہیں اور بہت سے صحابہ اکرام شدید زخمی ہیں، تھکاوٹ الگ ہے، غم الگ ہے، دکھ الگ ہے، اور یہ بھی ایک قسم کی پریشانی ہے کہ یہ کہیں دوبارہ اٹیک نہ کر دیں، بلکہ تیسری بار اٹیک نہ کر دیں، 2 بار تو وہ کر چکے تھے۔ لیکن ان سارے دکھوں کے باوجود اللہ پاک فرماتا ہے، پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے تم پر غم و اندوہ کے بعد راحت و غنودگی، تمہارے اوپر اللہ پاک نے نیند طاری کر دی۔ یہ نیند کا آ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی۔ یہ غزوہ بدر کے اندر بھی یہ مدد آئی۔ کافروں کو نیند نہیں آ رہی تھی، کافروں کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں، لیکن صحابہ اکرام ہیں، غزوہ بدر سے پہلے انہوں نے آرام کیا، رات کو آرام کی نیند سوئے رہے، سکھ کی نیند سوئے رہے، اور غزوہ بدر کے اندر بھی
اور غزوہ احد کے اندر بھی صحابہ اکرام کو آرام اور سکون کی نیند عطا کی گئی۔ آپ حضرات کے علم میں ہے چوروں کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ لوگ جو دوسروں کے حقوق چھینتے ہیں، حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور جو اپنی تجوریوں کو بھرتے ہیں، وہ مال و دولت ہونے کے باوجود، نرم و گداز بستر گدے ہونے کے باوجود انہیں نیند نہیں آتی، انہیں نیند کی گولیاں کھانا پڑتی ہیں، لیکن اس کے باوجود نیند نہیں آتی۔ اور وہ خوش قسمت صحابہ اکرام ہیں اللہ پاک جن کے اوپر نیند طاری کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیند کا آ جانا، شدید غموں کے باوجود، شدید دکھوں کے باوجود، شدید مصائب و آلام کی آندھیوں کے باوجود نیند کا آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ ایک گروہ کے اوپر نیند چھا گئی، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ ایسا تھا، ایک جماعت ایسی تھی کہ جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، انہیں اپنی جانوں کا غم کھائے جا رہا تھا۔ اب یہ کون سا گروہ ہے کہ جن کو صرف اپنی جانوں کا غم کھائے جا رہا ہے؟ یہ بات سمجھ لیجئے، 1000 کا یہ لشکر تھا جو مدینہ منورہ سے چلا اور احد کے میدان کے اندر آیا، لیکن ان 1000 میں سے 300 منافقین جو تھے وہ راستے میں سے ہی بھاگ گئے تھے۔ 700 یہ باقی صحابہ اکرام تھے۔ 700 ان صحابہ اکرام کے اندر بھی ایک مختصر سی جماعت منافقین کی موجود تھی، موطب بن قشیر اور اس کی پارٹی اور اس کی جماعت۔ یہ تھوڑی سی نفری تھی، ان کی تھوڑی سی ان کی جماعت تھی۔ یہ اس غزوہ کے اندر شریک رہے، یہ بھاگے نہیں، لیکن یہ تھے منافقین ہی، اور یہ احد کے میدان کے اندر اپنی جانیں ہی بچاتے رہے کہ ہم کسی طریقے سے جان بچا کے نکل جائیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ صحابہ اکرام تو آرام کی نیند سو گئے ہیں، سکون کی نیند سو گئے ہیں، تو ان منافقین نے ان صحابہ اکرام کو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ وہ کوشش کس طرح سے کی؟ وہ بدگمانیاں پھیلا رہے تھے، وہ اپنی دل کی بات چھپے ہوئے لفظوں کے ساتھ زبان پہ لا رہے تھے۔ یظنون باللہ غیر الحق، وہ بلا وجہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کر رہے تھے۔ ظن الجاہلیہ، عہد جاہلیت کی بدگمانیاں۔ یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے، پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے تھے کیا ہمارا بھی اس کام میں کچھ دخل ہے؟ اب وہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اس جملے کے اندر؟ لفظ تو وہ بڑے محتاط بول رہے ہیں کہ کہیں ہم پہچانے نہ جائیں، کیونکہ 300 وہ جو منافقین بھاگ گئے تھے اس سے سارے صحابہ اکرام کو اس بات کی آگاہی ہو چکی تھی کہ ہم میں منافقین بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا اب جو منافقین یہاں موجود تھے تھوڑی سی تعداد کے اندر، انہیں بھی یہ فکر تھی کہ ہم اپنی جان بھی بچائیں اور ہم اپنے اندر کی بات بھی چھپائیں۔ لہذا وہ اپنے اندر کی بات کو چھپانے کے لیے بڑے دبے لفظوں کے اندر بات کر رہے تھے۔ کیا ہمارا بھی کچھ دخل تھا اس کام میں؟ کیا ہمیں بھی کوئی پلاننگ کے اندر، منصوبہ بندی کے اندر ہمیں بھی شامل کیا گیا ہے؟ جتنے بھی یہاں پر سٹیپس لیے گئے ہیں، جتنے بھی یہاں پر اقدامات لیے گئے ہیں، جتنے بھی یہاں پر احکامات دیے گئے ہیں، ان احکامات کے اندر، ان آرڈرز کے اندر کیا ہمیں مشاورت میں شریک کیا گیا ہے؟ یہ وہ بات کر رہے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمیں مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد کی طرف تشریف لانے لگے تو اس سے پہلے آپ نے مشاورت کی۔ کچھ صحابہ اکرام نے کہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ ہمیں مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر ان کافروں کے حملے کا جواب دینا چاہیے، لیکن کچھ صحابہ اکرام ایسے تھے جن کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہمیں احد کے میدان کے اندر پہنچنا چاہیے جہاں دشمن آ کر پڑاؤ ڈال چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی رائے کو پسند فرمایا، آپ تشریف لے آئے احد کے میدان کے اندر۔ اب یہ جو موطب بن قشیر تھا یہ اسی پارٹی میں شامل تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں مدینہ طیبہ کے اندر رہتے ہوئے ہی اٹیک کا جواب دینا چاہیے، کافروں کے ساتھ نمٹنا چاہیے۔ یہ موطب بن قشیر اسی جماعت میں شامل تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری تو بات ہی نہیں مانی گئی، ہم نے کہا تھا نا مدینہ کے اندر رہو، مدینہ سے باہر نہ نکلو۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کا جواب دے رہا ہے، قل، اے پیارے پیغمبر آپ ان کو فرما دیجئے، اس موطب بن قشیر اور اس کی پوری پارٹی کو، ان الامر کلہ للہ، اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اس جملے کے اندر اللہ پاک ایک اور بات فرما رہا ہے، چھپائے ہوئے ہیں اپنے دلوں میں جو ظاہر نہیں کرتے تھے آپ پر۔ اصل میں ان کے دلوں کے اندر ایک اور بات چھپی ہوئی تھی،
ایک اور بات پنہاں تھی، وہ اصل بات اور تھی، لفظ وہ اپنی زبان سے کچھ اور بول رہے تھے، ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا کچھ اور تھا۔ وہ دلوں کے اندر چھپا ہوا کیا تھا اللہ پاک وہ بتا رہا ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اپنے دلوں میں وہ یہ بات کر رہے تھے، اگر ہوتا ہمارا اس کام میں کچھ دخل تو نہ مارے جاتے ہم یہاں پر اس بے دردی سے، ہم یہاں نہ مارے جاتے، یہاں قتل نہ ہوتا۔ یہ جو 70 لاشیں پڑی ہوئی ہیں، یہ 70 لاشیں نہ گرتی، یہ 70 لوگ شہید نہ ہوتے اگر ہماری بات مانی جاتی۔ مدینہ طیبہ کے اندر رہ کر اگر ہم ان کافروں کے اٹیک کا جواب دیتے تو ہم محفوظ ہوتے، آج ہم میں سے کوئی بھی قتل نہ ہوتا۔ یہ قتل اس لیے ہوا ہے کہ ہم مدینہ سے نکلے اور احد کے میدان کے اندر آئے، وہ اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے، وہ اپنی دانش مندی، عقل مندی بیان کر رہے تھے۔ ہم نے کتنا عقل مندانہ مشورہ دیا تھا، ہماری تو سنی ہی نہیں گئی، ہماری تو مانی ہی نہیں گئی۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، اے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو ان کی اندر کی بات کا بھی جواب دے دیجئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے، اگر تم مدینہ طیبہ کے اندر ہی بیٹھے ہوتے، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، تو ضرور نکل آتے وہاں سے وہ لوگ لکھا جا چکا تھا جن کا قتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف، جن کا قتل احد کے میدان کے اندر لکھا ہوا تھا۔ اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی موجود ہوتے تو موت تمہیں وہاں سے نکال کر احد کے میدان کے اندر پہنچا دیتی، کیونکہ یہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے کہ ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، سبب مقرر ہے، کس کے ہاتھوں مرنا ہے وہ ہاتھ بھی مقرر ہے، جس بندے نے قتل کرنا ہے وہ بندہ بھی مقرر ہے، بیماری سے مرنا ہے تو بیماری مقرر ہے۔ روز ازل سے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہے، یہ تقدیر کی بات ہو رہی ہے۔ تقدیر کو بھی بھلا کوئی ٹال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تدبیر کرنے کا حکم دیا ہے، تدبیر کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا چاہیے کہ ہماری تدبیر تقدیر کو بھی روک دے گی۔ تدبیر کرنی چاہیے، لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری تدبیر تقدیر کو ٹال نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ تقدیر کی بات کر رہا ہے کہ جن کی موت طے تھی احد کے میدان کے اندر، ان کی موت آنی تھی احد کے میدان کے اندر، وہ اگر مدینہ طیبہ کے اندر بھی بیٹھے رہتے تو موت انہیں وہاں سے نکال کے احد کے میدان کے اندر پہنچا دیتی۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ جنگ سے لوگ بچ کر صحیح سلامت اپنے گھروں کی طرف واپس پہنچ جاتے ہیں، اور ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے بیٹھے موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ پاک فرماتا ہے مصائب اس لیے آئے، یہ سارے مصائب اس لیے آئے تاکہ اللہ آزما لے جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا تھا، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں جو تھا اسے صاف کر دے، میل کچیل کو نکال دے۔ ان مصیبتوں کی بھٹی کے اندر تمہیں اسی لیے ڈالا گیا تھا کھرا کھوٹا الگ ہو جائے اور لغزشوں کا میل کچیل نکل جائے۔ جو نافرمانیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، یہ امتحانات ان غلطیوں کا کفارہ بن جائیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو۔ اسی کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 بھی سن لیجئے گا، اِنَّا بے شک الذین، وہ لوگ جو تولوا پیٹھ پھیر گئے تھے، منکم تم میں سے، یوما اس روز، التقا مقابلے میں نکلے، الجمعان دو لشکر، بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تھے تم میں سے اس روز جب مقابلے میں نکلے تھے دونوں لشکر۔ انما استزلهم الشیطان، تو پھسلا دیا تھا انہیں شیطان نے، انما استزلهم، انہیں پھسلا دیا، انما بے شک، استزلهم، انہیں پھسلا دیا، الشیطان، شیطان نے، ببعض ما کسبوا، بوجہ ان کے کسی عمل کے، وَلَقَدْ، اور بے شک، عفا، معاف کر دیا، اللہ، اللہ نے، عنہم، انہیں، ان بے شک اللہ، اللہ غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، نہایت حلم والا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ کرام،
کہ جن کی معافی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار آیت نازل نہیں کی بلکہ 2 آیتوں کے اندر اللہ پاک ان کی معافی کا اعلان فرما رہا ہے۔ ایک جگہ پر سورہ آل عمران آیت نمبر 152 آپ دیکھیے، یہاں بھی ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا۔ اور یہاں سورہ آل عمران آیت نمبر 155 یہاں بھی اللہ پاک نے سیم وہی جملہ دہرایا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو اللہ پاک نے 2 بار ان کی معافی کا حکم نازل فرما کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں اور ذہنوں کو صاف کر دیا کہ ان صحابہ اکرام کے بارے میں جو غزوہ احد میں کسی وجہ سے شیطان کے پھسلانے میں آ گئے اور شیطان انہیں پھسلانے میں کامیاب ہوا، لیکن شیطان کی یہ کوشش ناکام رہی، اس نے پھسلایا ضرور لیکن وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ معاف کیوں فرما دیا ہے؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان موجود تھا۔ باوجہ ایمان کے موجود ہونے کے اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا۔ آپ پھر آیت پر غور کر لیں، بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تھے تم میں سے اس روز جب مقابلے میں نکلے تھے دونوں لشکر، ایک لشکر مسلمانوں کا، ایک لشکر کافروں کا، تو کچھ لوگ پیٹ پھیر گئے تھے، مراد اس سے وہی صحابہ اکرام ہیں جو غزوہ احد کے میدان کے اندر پیٹ پھیر گئے اور جو پہاڑی درے کو چھوڑ گئے۔ اللہ پاک نے دونوں کو، دونوں دستوں کو، دونوں لشکروں کو، اوپر سے پہاڑی سے نیچے اترنے والوں کو بھی اللہ پاک نے معاف فرما دیا، اور جو احد کے میدان کے اندر موجود تھے اور دوسرے اٹیک پر جو بھاگ رہے تھے ادھر ادھر اور کافروں کے حملے کا جواب نہیں دے سکے تھے، اللہ پاک فرماتا ہے اللہ پاک نے ان دونوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت حلم والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، معنی، ترجمہ، تفسیر اور تشریح کے ساتھ اپنی آیتوں کو پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ کلاس ختم ہوئی آیت نمبر 155 کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه